اب ذرا بریلویوں کا حال بھی سنیں. بریلوی جو علماء ہیں وہ درود ابراہیمی سے نفرت کرتے ہیں اور اسے وہابی درود کہتے ہیں، حالانکہ درود ابراہیمی کوئی وہابی درود نہیں ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جب نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے جو بخاری مسلم میں آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ ہمیں یہ بھی سکھائیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کس طرح درود بھیجیں. وہاں پر آل محمد کا ذکر نہیں ہے، اہل البیت کا ذکر ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آل محمد میں تو کسی درجے میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن اہل البیت میں ہم شامل نہیں ہیں. آل محمد کا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے محمد والے، وہ ہم سب ہیں، لیکن اہل البیت کا جب ذکر ہوگا تو وہ نبی علیہ السلام کے دودھ کے خون کے رشتے کے لوگ اور آپ کی بیویاں اس میں شامل ہیں. تو اس میں الفاظ ہے ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر درود کس طرح پڑھیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آنورڈ، یہ سارا درود. اور مسلم شریف میں پتا کیا الفاظ ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد سائل کو بلایا کہ جس نے پوچھا تھا، اور پھر کہا کہ درود اس طرح پڑھو. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ درود شریف تعلیم فرمایا. آپ کی خاموشی اس بات کے اوپر ثبوت ہے. تو درود ابراہیمی سے چڑھنا اور اسے وہابی درود کہنا یہ بے شرمی ہے. اور اس پر ترا یہ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جو تفسیر نعیمی لکھی، آدھی لکھی تھی تو وہ اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے، یعنی کہ فوت ہو گئے. بقیہ کی جو آدھی تھی وہ ان کے بیٹے اقتدار نعیمی نے کمپلیٹ کی. یہ نہ سمجھیے گا کہ بقیہ جو ہے وہ کسی وہابی نے لکھ دی ہے. میں نے جب یہ حوالہ پیش کیا تو انہوں نے اس میں سے پخ نکالی کہ انہوں نے تو ہمارے بزرگوں کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تو تفسیر میں نہیں لکھا، یہ تو اقتدار نعیمی نے لکھا ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ اقتدار نعیمی کون ہے. عام بندے سمجھے شاید کوئی وہابی ایڑا لکھ گیا. اقتدار نعیمی ان کا خلیفہ اور سب سے بڑا بیٹا تھا، تو اس نے وہی کچھ لکھا جو اپنے ابا جان سے فیض حاصل کیا تھا. اگر باپا جانی کا بیٹا دعوت اسلامی والوں کو کچھ سکھاتا ہے تو وہ باپا جانی کی تعلیمات ہی سکھا رہا ہے نا، اللہ یہ کہ وہ اپنا فرقہ چھوڑ دے. تو یہ بیچ میں سے پخ نکالی. بھئی اگے ٹورو جڑی گل میں دسی ہے وہ جواب دیو. انہوں نے اس میں لکھا تفسیر میں سورۃ الکہف کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا تو درست ہے، لیکن نماز کے علاوہ اسے پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے. جی گناہ. اور اس کے پیچھے لاجک انہوں نے دی کہ قرآن نے تو حکم دیا تھا کہ صلاۃ اور سلام دونوں پڑھنے ہیں، تو نماز میں تو ہم سلام پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو نماز میں تو اس کے ساتھ مل کے درود کامل ہو جاتا ہے، قرآن کے حکم پہ عمل ہو جاتا ہے. لیکن نماز کے علاوہ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو قرآن کے حکم پر عمل نہیں ہوگا. یہ لاجک انہوں نے گھڑی. اور پھر اصلی بات بعد میں لکھی. انہوں نے کہا کہ وہابی لوگ چونکہ اس درود پر زور دیتے ہیں، ہاں، اور ان کے دیکھا دیکھی بعض جاہل پیروں نے بھی آج کل درود ابراہیمی سکھانا شروع کر دیا. یعنی جو پیر درود لکھی، درود ماہی، درود تنجینا جو خود مولویوں نے لکھے ہوئے ہیں، درود تاج، وہ سکھائیں تو وہ عالم پیر ہیں، اور جو درود ابراہیمی بخاری مسلم والا سکھائیں وہ کہتے ہیں یہ جاہل پیر ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جب مجھے جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ مجھے عالم مان رہے ہیں، کیونکہ جاہل اس کو کہتے ہیں جو
بخاری مسلم کے مطابق ان کو کوئی مسئلہ بتائے یا قرآن کے مطابق کوئی عقیدہ بتائے، یہ اسے جاہل سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ریزن لکھ دی کہ اس وجہ سے ہم اسے سمجھتے ہیں، حالانکہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ان کی بات ہے. ان کو یہ بات سمجھ نہیں کہ درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل چیزیں ہیں. جس طرح اردو میں خوش و خرم ایک جیسی چیزیں ہیں، یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں، استعمال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے درود و سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اس سے بڑھ کر یہ کہ 99.99% احادیث جو درود شریف کے فضائل پر آئی ہیں وہ صرف درود شریف سے متعلق ہیں، ان میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں. مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے. ان کے بقول تو سلام کے بغیر درود پڑھنا گناہ کا کام ہے. تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جو ہے وہ گناہ تعلیم کر رہے تھے بقول ان کے. یہ ہوتے تو حضور کو کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ درود اور سلام دونوں ذکر کریں. آپ نے صرف درود کا ذکر کیا. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے اور مجھ پر درود پڑے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی، اس میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سلام کا ذکر نہیں ہے. اس طرح جتنی حدیثیں آپ اٹھائیں گے 99.99% احادیث میں صرف درود کا ذکر ہے، کیونکہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے، جو ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی بھیجے گا. درود اور سلام یہ انٹرچینجبل الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. درود نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعا کرنا بھی ان کے حق میں دعائے رحمت ہی ہے. ان باریکیوں میں پڑھ کے لوگوں کو درود و سلام سے متنفر کروانا اس ظلم کے اوپر مبنی ہے. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی، مجھ پر درود پڑھنا لازم کر لو، خصوصاً اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو میں پڑھتا ہوں، جو ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے. یہ درود شریف ذرا کیمرے میں دکھائیں جی ان کو. یہ درود شریف جو ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، یہ بھائی وہ درود ہے جو سنی درود بھی ہے اور شیعہ درود بھی ہے. شیعہ تو یہ درود پڑھتے ہیں نا، تو یہ پرفیکٹ درود ہے. سنن نسائی میں نبی علیہ السلام نے یہ درود خود تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وعلی آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، وآل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، وآلہ یا وآلہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پرفیکٹ ہو جائے گا. تو اس میں تو سلام نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ دعا میں یہ پڑھا کرو. اور جامعہ ترمذی میں 2 احادیث ہیں جن کو میں اکٹھا کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. بلکہ نبی علیہ السلام نے کہا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہیں، اللہ کا ذکر اور درود. لہذا یہ جو انہوں نے ڈرامہ بازی شروع کی ہوئی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو گستاخ کہتے ہیں اور درود ابراہیمی کی توہین کرتے ہیں، ان کو شرم کرنی چاہیے. اللہ سے ڈر جاؤ. اس درود کی توہین کر رہے ہو، اسے ناقص کہہ رہے ہو، اس کو پڑھنے کو گناہ کہہ رہے ہو کہ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کامل درود ہے، اس میں سلام بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم درود ہے وہ اس میں فلفل ہو رہا ہے. انہوں نے خود سے اپنی جو ہے ضرب تقسیمیں یہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، فقہا جو ہیں وہ اس درجے پہ پہنچے ہوتے ہیں، درجے پہ پہنچ کے اے بھی جناب میں ان کے کہاں کہ وہ
دودھ تے دیندے نے لیکن وچ او پا کے اے تحقیقات ہوندیاں نے انہاں دیاں، لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ اسی کی بنیاد کے اوپر اب انہوں نے اسپیشلی اردو میں سلام شروع کیا ہوا ہے جمعے کی نماز کے بعد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو نہیں پڑھتا کہتے ہیں یہ درود شریف کے منکر ہیں جی۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی منکر تھے، اور اعلیٰ حضرت نے تو یہ سکھایا ہی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا میری میت کے ساتھ پڑھنا ہے کعبے کے بدر الدجا تجھ پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دے انہوں نے کیا ہی نہیں تھی۔ ویسے کلام بہت اچھا ہے، نعت کے طور پر آپ پڑھیں، لیکن اس کو ایک روٹین بنا کے، ایک اجتماعی شکل دے کے، دین کا حصہ بنا کے، جمعے کا حصہ بنا کے، اور جو نہیں پڑھتا اسے گستاخ رسول کہنا۔ اور پھر جب ہمارے جیسے لوگ ان پہ نقد کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے کوئی اس کو واجب تو نہیں قرار دیا ہوا۔ تو واجب تو قرار دیا ہوا ہے، آپ نے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے بھائی، فتویٰ بازی کرتے ہیں لوگوں کے اوپر آپ۔ تو یہ مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے میں نے کلیئر کر دیا۔